الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس جو ہے آج کا پیج نمبر ہے 164 سورہ الاعراف اور آیت کا نمبر ہے 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ قالوا السلام، یعنی ہمارا درس جو چل رہا ہے نا اس منظر کو یاد رکھیں کہ فرعونیوں نے مشورہ دیا تھا کہ سارے جادوگروں کو جمع کرو، لہذا سارے جادوگر آ چکے تھے فرعون کی بلانے پر۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، اسے ذہن میں رکھے گا، اس لیے کہتے قالو یعنی جادوگر۔ اب یہ کتنے ہوں گے جادوگر؟ تو ظاہر ہے کہ ہم غلو نہیں کرتے اس سلسلے میں۔ ہر بستی میں 100 جادوگر تو نہیں رہتے نا، ہر بستی میں 3 2 1 تو سینکڑوں کہیں، ہزاروں کہیں، لیکن جنہوں نے 70,000 لکھا ہے وہ غلط، وہ تو غلو کیا انہوں نے، تو ہزاروں ہوں گے، سینکڑوں ہوں گے۔ تو اتنے جادوگر تھے۔ اب جادوگر کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ سب بات سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے یوں کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا ہے وہ پھینکیں گے تو سانپ بن جائے گا، اور وہ لے کر آئے تھے ڈنڈے اور رسیاں، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یعنی جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ اما ان تلقی و اما نحن الملقین۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے جادو کر کے دکھاتے ہو یا ہم کر کے دکھائے، سمجھے نا؟ تو ابھی قصہ تو سنیں گے ہم، لیکن ایک گرامر بھی سن لینا، بہت آسان ہے۔ یہ اما کیا ہے؟ یہ اما کا کوئی ترجمہ ہی نہیں کرتا ہے کیا ہے؟ اور 2 دفعہ آیا ہے نا اما۔ اچھا، سورہ انسان میں بھی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ آج اچھی طرح سمجھے کہ اما کا مطلب کیا ہے۔ اما کا مطلب اختیار، جہاں بھی اما آئے گا اس کا مطلب کیا؟ اختیار۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ تم پہلے ڈالو، جادو کرو یا ہم کریں۔ اب چونکہ وہ عصا ڈالنے کا ذکر ہے نا، اس لیے تم پہلے جادو کرو یا ہم کریں، تم پہلے اپنا عصا ڈالو یا ہم ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی، اما شاکرا و اما کفورا، زبردستی نہیں، اختیار ہے انسان کو، آپ کی مرضی، ایمان لے آؤ مت لے آؤ، لیکن گرفت تو ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رہبری کی۔ تو یہ اما کا یاد رکھیں۔ اچھا، ایک ہے وہ بھی یاد رکھیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ۔ اب کیا کریں گے؟ وہاں پہ بھی 2 دفعے آیا، تو یہاں کس کے لیے آیا؟ اختیار، وہاں تفسیر اور شرط۔ دیکھو اما ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، شرط کہ جس کی میزان بھاری ہو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو کس کے لیے؟ شرط اور تفسیر یا تفصیل۔ تو بہرحال اسے پہلے آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے اختیار انہیں کیوں دیا؟ اب ہم قصہ پہ شروع کرتے ہیں۔ 2 چیزیں، اختیار اس لیے دیا، ان کو اپنی کثرت پر ناز تھا ایک، دوسرا ان کو اپنے علم پر اعتماد تھا خود کے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ اگر ڈال بھی دے پہلے ڈنڈا تو ہم اس کا توڑ کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ پر اعتماد تھا، نہ کثرت تھی، ساتھ میں ہارون علیہ السلام تھے، اعتماد کس پر تھا؟ اللہ پر۔ انہوں نے سوچا
کہ تو انہوں نے پھر یوں کہا قال القو. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہی پہلے ڈال دیں اور پھر ہم اس کا توڑ کریں گے. لیکن کس پر اعتماد تھا؟ اللہ پر. ان کا اعتماد ان پر. تو سنیے قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی کر دکھاؤ. تو انہوں نے سورہ طٰہٰ میں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ انہوں نے رسیاں اور کیا لاٹھیاں پھینکی، وہ حیۃ تسعیٰ. فلما القوا سحروا، دیکھو سحر سحرا سحرو، سحر سحرا سحرو. اعین عین کی جمع، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. ابھی تو جادو ہم کہتے ہیں، اصل میں جادو کیا نہیں. ہمارے یہاں اس کا صحیح ترجمہ ہے نظر بندی. کیا معنی؟ نظر بندی، لوگوں کی آنکھوں پر کنٹرول کر لیا. انہوں نے جادوگروں نے. یہ جادو، اس کا نام جادو. دیکھو جادو ہاتھ پر نہیں ہوا، جسم پر نہیں ہوا، آنکھوں پر ہوا. تو اب نظر بندی کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ جو انہوں نے ڈالے تھے نا، وہ رسیاں تھی، وہ رسیاں کے سانپ بند رہے تھے. تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے نا، ہماری نظر پر کنٹرول کر لیا اس نے. ابھی وضاحت کے لیے انتظار کیجیے. وَاسْتَرْهَبُهُمْ، اور انہیں ایسا ڈرایا رہبت سے، ایسی رہبت غالب کر دی. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ کس نے؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور جاؤ آئے، آگے کیا ہے؟ بے، جادو کر دکھائے. دیکھو ترجمہ کیسے ہو گیا. جادو کے ساتھ آئے، یہ تو کوئی اردو نہیں ہوئی، سمجھے نا. وَجَاءُوا، جادو کر دکھائے یا جادو لائے، بڑا زبردست جادو لائے. اب سمجھیں. سب سے پہلی بات میں نے کہا تھا کہ عالم الجن و شیاطین خریدیں تو یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ نظر پر کنٹرول کیسے کیا. یہ ہے کہ عبدالسلام بالی کی خریدیں ملتی ہے، اردو میں، انگریزی میں ملتی ہے، تو اطمینان سے سمجھ میں آئے گا. لیکن میں سمجھا دیتا ہوں اصل میں یہ کنٹرول کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو جن ہے نا، جن ہو کے شیطان ہو، اسے اللہ نے صلاحیت دی ہے. آپ کے سامنے انسان بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کا کوئی دوست ہے، مر چکا، فوت ہو چکا، وہ بن کر آئے گا آپ کے پاس. یہ اس کو ذہن، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے. وہ بن کر آتا ہے کس کی صورت میں؟ کوئی آپ کا دوست فوت ہو چکا اور آپ اس سے ملتے ہیں، دن دہاڑے ملتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. یا ہے کہ کسی کی بھینس مر گئی، کسی کی گھوڑی، کسی کا گھوڑا، گائے، سمجھتے ہیں نا گاؤں میں محلے میں یہ فلاں کی گائے ہے، وہ تو مر گئی تھی. وہ بن کر آ کے سامنے کھڑا رہے گا، ارے یہ تو فلاں کی گائے ہے. آپ کے ذہن پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے. پانی پلائے گا اس کو، آپ اس آدمی کے ساتھ ناشتہ کریں گے، وہ کون رہے گا؟ جی. اور السلام علیکم، وہ چلا جائے گا. پھر 2 گھنٹے کے بعد اسے یاد آئے گا ارے یہ کون تھا، وہ تو مر گیا تھا، ہو گیا بیمار. دیکھیں اب اس نے کیا کیا؟ آنکھوں پر کنٹرول کیا اور دماغ پر بھی کنٹرول کر لیا. اس کا نام ہے جادو. اس کا نام کیا؟ جادو. کچھ آسان کام نہیں ہے جادو. اب یہ میں نے کہا تھا کہ یہ آسیب یعنی جادو اور جنات ایک ہی چیز ہے. جادو اور جنات ایک ہی چیز ہے. تو جناتوں کے ذریعے وہ جادو کیا جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جادو. لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے؟ نظر بند. نظر بند کس کے ذریعے سے؟ شیاطین اور جناتوں کے ذریعے سے. اچھا، ہاتھ چالاکی اور چیز ہے اور نظر بد اور چیز ہے. نظر بد تو آپ کی آنکھ کسی کو لگی تیر سے بھی زیادہ تیز، وہ اور چیز ہے. اور ہاتھ چالاکی اور چیز ہے. یہ آج کل جو دکھاتے ہیں نا، ٹی وی کی رونق اور مجمع عام فنکشن بھی رکھتے ہیں، وہ ہاتھ چالاکی ہے، وہ جادو نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہاتھ چالاکی کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جادو ہے.
تو اسے ذہن میں رکھیے گا، جادو انہوں نے کیا، آنکھوں پر کنٹرول کیا اور لوگوں کو ڈرایا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ۔ اچھا، اور سب سے بڑا جادو کر کے لائے۔ تو ابھی سحرو اب یہاں ہے بِسِحْرٍ، کیا؟ بِسِحْرٍ۔ تو سحر کے معنی کیا؟ جادو۔ سحر کے معنی کیا؟ جادو، سحر۔ اگر آپ سحر کہہ دے تو پھر فرق آئے گا نا، سحر کہیں، ٹھیک ہے، سحر، سحرا، سحرو سیگا ہو گیا ماضی کا، سحرن جادو، اور سحرتو جمع، وہ آ رہا ہے آگے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ سحر تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتایا تھا سورہ یونس میں، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، بتلایا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھیں، جادو ہو یا ہے کہ نظر کسی کو لگی ہو، آپ آیت الکرسی پڑھیں، 3 دفعے پڑھیں، اس کے بعد 7 دفعے یہ آیت پڑھیں۔ مطلب یاد ہوگا آپ کو، کلپ بھی بنایا تھا چھوٹی، کیا کہ ما قال موسیٰ، تو اس کی ضرورت نہیں قال موسیٰ کی، ما جئتم بہ السحر، تم جس جادو کو لے کر آئے، ان اللہ سیبطلہ، 7 دفعے پڑھیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں، پھونک مارے یا نہ مارے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سحر پڑھنا آسان نہیں ہے، چونکہ جنہوں نے کلپ بنائی ہے ایک بڑے میاں نے، وہ سحر پڑھ نہیں پائے، انہوں نے سحر پڑھا ہے۔ اب سحر کے معنی کیا؟ سحر اور سحر بچی کا نام، بھائی بچی کا نام رکھتے ہیں نا آپ لوگ، رکھے ہوں گے نا، سحر کیا کہتے ہیں؟ سحر، سحر۔ تو سحر اور سحر بچی کا نام، اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر آپ پڑھیں گے جنات کو بھگانے کے لیے، اسی لیے علماء آگے جاتے ہی نہیں، اور جائیں گے تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، پوچھتے ہیں یار یہ فلاں جگہ سے فارغ ہے، کچھ ہوا ہی نہیں، بھائی ہوا کیوں نہیں؟ یہاں پڑھنے میں گڑبڑی ہے کہ جادو جو تم لے کر آئے وہ باطل کر دے گا، مگر تم جادو کہہ ہی نہیں رہے، تم کہہ رہے ہیں سحر 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 سحر، تو اثر ہوگا؟ بتائے، اثر تو نہیں ہوگا نا۔ تو اسے اگر پڑھنا ہے تو محنت کریں، ما جئتم بہ السحر یا سحر، سحر۔ اچھا، سحری کی سحری کہتے ہیں نا، سحری، سحری کے معنی، اب سحری کے معنی کیا لوگوں نے لکھا ہے صبح، لیکن صبح اس کے معنی نہیں ہوتے، بھائی سحری ہم کم کرتے ہیں صبح ہونے سے پہلے، مطلب صبح کے قریب اور رات کا آخری حصہ، تو سحری، سحر اور سحر، تو سحر کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ لہذا جادو اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ سحرن، اور جادو کا علاج بھی بتلایا، اور جادو میں اور ہاتھ نظر بندی اسے کہیں گے، اور ہاتھ چالاکی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آج کل لوگ ہاتھ چالاکی کو ہی جادو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جادو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر کچھ بھی بیماری ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں جادو ہے۔ سردی کے زمانے میں یہاں چھاتیوں میں کچھ چبھنے لگتا ہے، خاص کر خواتین کے گھر میں رہتی ہے نا ٹائلز پر، تو بولے کسی نے وہ سوئیاں بھیجی ہیں، اس سوئیوں کا کیا ہے؟ ٹانچنے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہاں، لیمن پر ٹانچنے، یہ کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کو ڈرانا ہو نا تو لیمن پر ٹانچنے اور اس کی کھڑکی کے پاس لگے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب ایسی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کوئی جادو ویدو نہیں، لیمن پر ٹانچنے۔ جادو اگر ملے گا ہی نہیں آپ کو، بھائی جادو وغیرہ کا علاج کرنے والا ملتا ہے، سعودی میں شیخ صاحب تھے یہاں العمری کر کے حج صفا میں، نہ علاج کرنے والا کوئی ملتا ہے، نہ جادو کرنے والا کوئی ملتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی اگر ہوگا جادو کرنے والا جہاں مخصوص محنت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنی چیزیں آپ یاد رکھیں، سحرو تو وہ جادو کر کے لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے وحی کر دی۔ وہ کتنے سانپ رینگ رہے تھے کیا، لیکن وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے۔ سنیے کہ القِ عصاک، اپنا عصا پھینکو، پھینک دیا، اچانک وہ تلقف ما یأفکون، تلقف نگلنے لگے، صوبان جو ہے ادھر بنا تھا وہ نگلنے لگا، جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی کی تھی۔ یأفک سورہ نور میں افک کئی دفعہ لفظ آیا ہے، عائشہ صدیقہ کے بارے میں افک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حقیقت
کے خلاف کوئی دوسرے چیز کو پیش کرنا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنے کے بجائے انہوں نے کوئی دوسرا ہی پیش کیا. وہ صاحب تو اونٹنی بٹھائے, پھر رخ دوسری طرف کیا, پھر عائشہ صدیقہ سوار ہوئی اور لے کر گئے, دیکھا تک نہیں, تو اس کو اس نے الٹا پھیر کر دیا. تو یہاں کیا تھا, وہ اصل میں دیکھ رہے تھے سانپ, حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے بلکہ کیا تھے, رسیاں اور عصا تھے, اس لیے. لیکن تلقف یہ کبھی آپ نے سنا؟ دیکھیے احادیث میں بلع کسی چیز کو نگلنا, کہ کوئی بچہ کھجور کو نگلتا ہے تو وہ دوسرے کا باغ تھا تو نکال لیا منہ سے, ہم نگلتے ہیں. لیکن یہ لقف تلقف کا لفظ آیا ہے, اس کے ماں کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے مرغی دانہ چگتی ہے. کیسا چگتی ہے؟ جہاں ہماری چونچ میں تو گیا اس کی جو جگہ ہے نا, تو مرغی کو ہم یوں نہیں کہتے کہ دانہ نگلتی ہے, دانہ چگتی ہے. تو یہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ اس دوسرے سانپوں کو نگل نہیں رہا تھا. نگلنے کا فوٹو آپ کیمرے میں دیکھتے ہوں گے ڈسکوری میں, سانپ مینڈک کو پکڑتا ہے تو تھوڑا 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 کر کے نگلتا ہے, یا کسی جانور کو بھی پکڑتا ہے, اسے کہیں گے نگلنا. تلقف جہاں منہ مارا ہو گیا پیٹ میں سیدھا, یعنی اسپیڈ میں, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا, لقیفہ یلقف. تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں تلقف کیوں استعمال ہوا ہے. اب سنیے, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, جیسے جاء الحق وزهق الباطل. اب جب سبوں کو نگلنا شروع کر دیا تو حق ظاہر ہوا اور باطل معلوم ہوا. جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بطل, وہ بھی معلوم ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. غلب یعنی مغلوب ہوئے, اردو لفظ ہے غالب اور مغلوب. کون؟ جادوگر مغلوب ہوئے. ہنالک سن رہے ہیں نا, ہنالک کیا, یہ ہنالک یہاں بولتے کبھی سنا آپ نے؟ ہنالک. اور وانقلبوا صاغرین. تو دیکھیے ہنالک آپ یاد رکھیں, اصل میں لفظ ہے ہناک. کیا لفظ ہے؟ ہناک. اور لفظ ہے ہنا. ہنا قریب کے لیے. اذهب انت وربک, موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا, جب کہا تھا نا کہ اس فلسطین میں گھسو, تو انہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہا ہونا, اصل میں ہونا قائد. تو ہونا قریب کے لیے, ہونا کا بیت کے لیے. یہ نوٹ کر لیں. اب سن, نہیں ابھی تو میں ایک قاعدہ بتا رہا ہوں, یہاں ابھی پہنچا نہیں ہوں. جب یہ نہیں یاد ہوگا تو یہ یاد ہی نہیں ہوگا نا, سمجھے نا. ہونا قریب کے لیے, ہونا کا بیت کے لیے, یہ ڈکشنری میں ہے. اب یہاں زیادہ ہے, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ہا ہونا, ہا زیادہ ہے, اور یہاں ہونا لکھا لام زیادہ ہے. اب لکھیں, اب لکھیں. اب کیا لکھنا ہے دیکھیے. ہونا یعنی وہ مغلوب ہوئے. کس سے بتایا جاتا ہے؟ رسول سے. وہ میدان کہاں ہے؟ نزدیک ہے کہ دور ہے؟ دور ہے, وہاں. لیکن یہ ترجمہ اس کا نہیں, وہ مغلوب ہوئے وہاں. اور نون تاکید کے لیے, تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہیں. آیا نا فرق؟ یہ ترجمہ رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. فغلبوا ہناک, وہ وہاں مغلوب ہے. لکھ ہونا لکھا وہیں. اچھا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اِنَّا ہا ہونا, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. فرق ہوا نا. اب یہ تو رٹ کر تو یاد نہیں رہے گا, یہ گرامر بتاتا ہے. تو کتنا فرق ہوا وہاں اور وہیں. تو کس کا فرق ہے؟ ہونا ہا لگائیے اور ہونا لے کر نون لگائے. اچھا, وانقلبوا کانو ہو گئے. ہمیشہ آتا ہے کن فیکون, کن فیکون.
یہاں کن نہیں ہے، کانو نہیں ہے، کانو ساگرین، وانقلبوا ساگرین. انقلاب کسے کہیں گے؟ کسی کا تختہ پلٹ دیا، پہلے جو حکومت تھی وہ ختم ہوئی تو اسے کہیں گے کیا؟ انقلاب. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں کیا تھا اصل میں؟ یہ بڑے باعزت تھے، گزشتہ درس میں ہوا ہے نا کہ وہ لوگ آئے تو پوچھا کہ ہمیں اجر ملے گا، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اجر نہیں، تم تو مقربین، میرا قرب اختیار کرو گے. تو وہ کیا تھے؟ عزیز تھے. عزیز سے باعزت سے کہاں تبدیل ہوئے؟ وانقلبوا ساغرین، رسوا ہو گئے، ذلیل ہوئے نا، ہار گئے، اس لیے وانقلبوا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اب یہ سحر آیا، سحرن جادو، سحرہ سارو فعل، اور سحرتو جادوگروں کی جمع. اب سنیے غور سے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گرا دیے گئے، ڈال دیے گئے. مگر کسی نے ترجمہ کسی نے نہیں کیا گرا دیے گئے، لیکن اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے. تو گر گئے، کیا گر گئے جادوگر سجدے میں، لیکن اصل میں گر نہیں گئے. دیکھا کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، وہ ہار گئے، تو ان کی ہار نے انہیں گرا دیا سجدے میں. ابھی آپ ترجمہ کچھ بھی کریں، گر گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں. یہ گر گئے اور گرا دیے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ سورہ وہ حامیم سجدہ میں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، کیا ہے؟ خروا سجدا. سبوں کو یاد ہے نا؟ ہاں. تو وہاں پر بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جب سجدے تلاوت آتی ہے تو ہم سجدہ نہیں کرتے. آپ کرتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے درس والوں کو سجدہ کرنا نہیں چاہیے. سجدہ کرتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں. تو بھی کیا فرق ہوا؟ بھائی نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا، سمع اللہ لمن، پھر اب کہاں جانا ہے؟ سجدہ. اس کا نام ہے سجدہ کرتے ہیں. اگر آیت سجدہ آ جائے تو بھی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ سجدے میں گر جاتے ہیں. خرو، کئی امام تکبیر نہیں کہتے، آیت سجدہ کے ساتھ سیدھا یہ ہے خرو. تو القی السحرۃ، یہ سجدے میں ڈال دیے گئے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یہ مجبور ہوئے. القی کیا ساجدین. تو ابھی سجدے کے تعلق سے میں آپ کو مسئلہ بتا چکا ہوں اس کے پہلے بھی کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں، سمجھے نا. بڑا مسئلہ پیش ہو، لوگوں کو کیسے سمجھائیں. حافظ صاحب ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کتابیں کھولیں گے ہمارے یہاں کی فقہی کتابیں، تو وہ دوسرے مسئلے پہ لڑیں گے، کس میں؟ واجب ہے کہ سنت ہے، واجب ہے کہ سنت ہے، اس میں لڑ پڑتے ہیں. جبکہ کیا لڑنا چاہیے؟ خرو کے معنی کیا؟ تو سجدے میں گرنا. اس میں محنت نہیں کرتے. تو بولے فلاں کے نزدیک واجب ہے تو فوراً کرو، فلاں کے نزدیک سنت ہے تو بعد میں کرو. تو کہتے ہیں کہ آپ کا وضو نہیں تو بعد میں کرو. اللہ، چلیے ہو گیا، ہوا. یہ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں. یعنی آیت سجدہ تلاوت کی، ٹھیک ہے نا. وضو نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بعد میں. جو بعد میں سجدہ کی وہ خرو سے نکل گیا. چلو ایک اور کنڈی پوزیشن بتاتا ہوں. جیسے کہ آپ بیٹھے ماشاءاللہ نہا دھو کر وہ ٹاویل ایسا بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے نا. تو سجدہ تلاوت آیا تو مصحف بازو میں رکھا، ٹوپی پہنی، پھر وہ اب یہ ٹیبل تو قبلہ رخ نہیں ہوتا ہے نا، اس کا نام خرو نہیں، یہ تو آپ نے سجدہ کیا. چلو خاتون کا مسئلہ لے لو. خاتون جب گھر میں رہتی ہے نا تو اس کا جو نماز کا جو کیفیت رہتی ہے وہ الگ رہتی ہے. آج کل کچھ اسپیشل ملتا ہے، ڈال دو ریڈی میڈ، کیا مکنا بولتے ہیں کیا پتہ نہیں ہے نا. تو لیکن خاتون جب گھر میں بیٹھتی ہے تو ایسی آدھا سرسری طور پر وہ پڑھتی رہتی ہے. اب اس نے کیا کرنا، چونکہ نماز کے لیے تو سطر واجب ہے. اب وہ سجدہ تلاوت آیا تو بند کی، پھر جا کے مکنا پہنی، پھر سجدہ. یہ سجدہ کیا اس نے، یہ سب اضافہ ہے.
فوری طور پر سجدے میں گر جانا چاہیے. وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. سجدہ بھائی آپ کلام پاک تو پڑھ رہے ہیں نا, وضو ہے, حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں, راستے میں آپ پڑھ رہے ہیں, ابھی سجدہ آیا آپ سجدہ میں گر جاؤ, بس اسے ذہن میں رکھیں, کوشش کرنا چاہیے. اب ٹھیک ہے کوئی مجلس ہے جیسے کہ درس کی, یہاں تو سجدہ نہیں کر سکتے نا, یہاں گنجائش دی ہے کہ دل میں پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدی, بس اس کا خیال رکھے گا. چل تو ہر کوئی اشکال نہیں اس پر. مسئلہ معلوم ہوا, اور سجدے میں گر گئے اور سجدہ کرنا, پھر دروس میں جو ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ نہیں کرتے تو تسبیح پڑھ لیں. اب آگے چلتے ہیں. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. سجدے میں گر گئے اور ڈال دیے گئے, ہار گئے. کیا کہا؟ آمنا برب العالمین. کہا کب کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں. سجدے میں گر گئے. کیوں گرے؟ ہو سکتا ہے فرعون کو سجدہ کر رہے ہو کہ ہم تو ہار گئے. نہیں, سجدے میں آمنا برب العالمین, سارے جہاں کا رب. اب رب جو ہے فرعون نے بھی کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی, کہا تھا نا, مگر اس نے رب العالمین نہیں کہا تھا. پھر بھی کہیں فرعون یوں نہ سمجھے کہ اس کی پوجا, تو کہا کہ رب موسیٰ و ہارون. چلو ہوا, کیا کہا؟ رب. کون سا رب؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اچھا, یہ بات اس نے سن لیا تھا فرعون نے اس وقت. تو ابھی ایک اور پہلے آپ کو بتاؤں. جس وقت حکم ہوا کہ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, اور پار ہو گئے, اور فرعون لشکر کے ساتھ گھس گیا, مرنے کے قریب ہوا, تو اس نے کیسے کاپی کی؟ اس نے بھی کاپی کی. یہ آیت آپ کو ملے گی سورہ یونس 90. اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, کاپی کی نا. یعنی اتنا گھبرا گیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر, لیکن پھر کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جس پر لائی اس پر. لیکن پھر تو قبول نہیں ہوا نا کہ الآن جئت بالحق. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جادو کے تعلق سے. اب یہ مسئلہ ختم ہوا. کتنے جادوگر تھے, کتنے جھک گئے, اور آمنا برب کیا رب موسیٰ و ہارون. اب کیا حشر ہوا ہوگا سنیے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون کہتا ہے کہ تم ایمان لائے اس پر قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اجازت نہیں دیا نا, اور ایمان لائے سب. ان ھذا لمکر مکرتموہ. مکر گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ مکر کے معنی خفیہ تدبیر, دھوکہ نے, اور خدا کے معنی دھوکہ, چونکہ منافق دھوکہ دیتا ہے نا, فریب. مکر میں تدبیر, مطلب یہ تمہارا مکر ہے, یعنی تمہاری چال ہے, تمہاری تدبیر ہے کہ جسے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آؤ جادوگر کو, اور پھر تمہارا مقابلہ ہو, یہ سب تمہاری چال ہے. یہ اس نے کہا. تو فرق ہے نا مکہ میں اور دھوکے میں. شہر میں فی المدینہ تھی, مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلا, تاکہ شہر کے بستی کے باشندوں کو تم نکالو. تو عنقریب تم جان لوگے اس کی سزا. اب سزا کیا سنیے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. سزا تمہاری یہ ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ, تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پیر. اب یہ جمع ہے, رجل کی جمع ارجل اور ید کی جمع ایدی. خلاف سمت سے, یعنی دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں, خلاف سمت, یعنی ہاں دایاں ہاتھ تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ پہ دایاں, اس طریقے سے یہ کام. ثم لأصلب, پھر سولے پہ چڑھاؤں گا سروں کو.
یعنی اس طریقے سے خلاف سمت ہاتھ پیر کاٹ کے پھر سولے پہ چڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جواب دیا قالوا انا الی ربنا منقلبون. کیا بولے؟ ہم تو ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب اس کا مطلب کیا لوٹنے والے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہوا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انکم میتون انہم میتون، تو حساب کتاب اوپر ہوگا. آسان ہے، یہ بھی بیان کر سکتے ہیں آپ کہ تو سب کو مرنا ہی ہے، تو اوپر حساب کتاب ہوگا. دوسرا مطلب کیا کہ تم چاہے ہمیں سولی پر چڑھاؤ، خلاف سن ہاتھ پر کاٹو، ہمیں تو مرنا ہی ہے ایک دن. اگر گھر میں رہیں تو مرنا ہے، جنگ میں جائیں تو مرنا ہے، تو ہم تو مرنا ہی ہے. یہ دوسرا اس کا مطلب ہے. اب یہ کہ مفسرین جو بھی لکھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو دونوں مطلب بتا رہے ہیں. آپ کے یہاں تفسیر میں جو بھی ہو دونوں مطلب ہے. تو بولے ہم تو لوٹنے والے ہیں، ہمیں کیا فکر اس کی. آج تم اگر آج نہیں مرے تو کل مرنا ہی، اور یہ کہ جب مر جائیں گے تو تم بھی تو مرو گے نا. جی. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس نے اتنے لوگوں کو سولی دی؟ کہیں بھی نہیں ہے. کیسے اتنے لوگوں کو سولی دے گا؟ ہزاروں تھے نا. کب دے گا؟ بس ایک اس کی دھمکی تھی کہ کیا، تاکہ یہ لوگ انکار کر دیں کہ یہ رب موسیٰ سے انکار کر دیں. تو ابھی سنیے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. تم ہم سے اس لیے انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہمارے رب کی نشانیوں پر. لائے تھے نا نشانی، معجزہ تھا، ہم ایمان لائے. جب ہمارے پاس آئیں، ہمارا یہی قصور ہے. وہ یقیناً نشانی تھی، اور اب دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ سانپ کیسے اسپیڈ میں نگل گیا، اس لیے ہم ایمان لائے. متوجہ ہوتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا. افرغ یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے فراغت، کہیں سے علم حاصل کر کے پورا فراغت. تو ہمارے یہاں بھی سمجھتے ہیں جیسے علم سے فارغ ہو گئے، کافی مقدار میں علم لایا. جبکہ میں کہتا ہوں فارغ ہوئے ہی نہیں. فارغ کہاں سے ہوں گے؟ علم تو ختم ہوا ہی نہیں. فارغ ہوئے، یونیورسٹی سے ڈگری ملی، اس کے بعد بھی سیکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک فارغ کے معنی کہ آپ نے کافی مقدار میں علم حاصل کیا. تو افرغ علینا صبرن، تو صبر ہم پر بہا دے. یعنی آسان نہیں ہے. خلاف سمت دو، دیکھو وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے صحیح کہ ہم پر صبر کی توفیق دے، لیکن کیسی؟ افرغ والا وفقنا صبرن، یعنی ایسا صبر کہ ہم اس پر صبر کریں. اور وتوفنا مسلم، جب یہ ہمارے بازو کاٹے اور لٹکائے تو ہمیں اطاعت اسلام کی حالت میں ہی وفات دے. یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں. بالکل صحیح دعا تھی وقت کے حالات سے. باقی ہے کہ آپ صبر کرتے رہیں، لیکن یہ صبر اس میدان میں کوئی آسان نہیں تھا. تو متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف. یعنی اللہ نے توفیق دی، سارے جادوگر ایمان لائے، اور فرعون. اب کیا ہوگا تو سنیے. ابھی منظر ہے قصہ، لیکن کچھ سمجھنا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اب سردار آ گئے تو وہاں پر جادوگر تھے، پبلک عوام تھے، اور اس کے جو اہل دربار وہ بھی تھے نا، اور سامنے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام. اب ہوگا کیا؟ یہ تو ایمان لیا ہے جادوگر. تو وہ درباری کہہ رہے ہیں کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہو؟ تذرو، اور یہ گزشتہ ہو چکا ہے. تترک نہیں ہے. تذرو یعنی ان کے اس عمل کو، اور ترک میں فرق ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا. تو وہ تو ہیں، مطلب انہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے اسے تم چھوڑ رہے ہو تاکہ وہ زمین میں مزید فساد مچائیں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے چھوڑیں اور تیرے آلہہ معبود کو. تو فرعون کو چھوڑنے سے مطلب کیا؟ فرعون تو ہے، تو
تو چھوڑنے کا وہ مطلب نہیں کہ اس کو آپ ڈسٹ بن میں جا کر پھینکیں، وہ تو ہے، یعنی اس کی عبادت کرنے کو چھوڑیں. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ترک اور یہ وزرا. آلیہ تک کون سا آلیہ تک؟ یہ سمجھنا ہے نا بھائی، تجھے چھوڑیں اور تیرے معبود کو. دیکھو تو یہ کون سا معبود؟ کیا کوئی ایسا معبود تھا کہ فرعون اس کی پوجا کرتا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے نا بظاہر. یعنی تجھے چھوڑ دیں اور تیرے معبود کو بھی چھوڑیں تو کیا ہے یہ؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مملوک. جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ درگاہ بناتے ہیں، یہ ہماری درگاہ ہے بھائی، مسجد اللہ کی مسجد ہے. تو اس نے دور دور کی بستی میں اپنا پتلا بنا رکھا تھا. سارے لوگ تو پھر ان کے پاس آ ہی نہیں سکتے تھے نا، تو وہ ان کی پوجا کرتے تھے. تو کیا لوگ اب ان کی پوجا چھوڑ دیں؟ تو وہ بت کس کے تھے؟ اس کے، فرعون کے. یہ مراد ہے. اور فرعون کی تو پوجا ہو ہی رہی تھی، مگر یہاں کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا جائے اور آلیہ تک. تو یہ واضح ہوا نا کہ دو کیوں ہے. تو اس طریقے سے باریکی سے سمجھ میں آئی. باقی ٹھیک ہے کہ وہ آلیتوں کو بھول جاتے ہیں. بھائی کیا مطلب آلیہ تک کا؟ کون سا آلیہ؟ قال سنقتل. اب پھر غور سے سنیے کیا کہتا ہے کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور ہم ان پر قاہر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. قہار اللہ کی صفت ہے. یہ وہ اپنے آپ کو قہار کہہ رہا ہے. ایک ہوتا ہے عزیز، غالب، ہاں زبردست. وہ عزیز ہے، اس نے فیصلہ کر دیا کہ سیلاب جائے گا تو سیلاب آیا. اب سیلاب کو آپ روک نہیں سکتے، ڈوبے ہوئے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. کیوں؟ تو عزیز فیصلہ. اور ایک ہے قہار. لوگ تو سیلاب سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب سیلاب آ کر رہے گا. یہ کیا ہے؟ عزیز. اور اس طوفان کو، زلزلے کو کوئی روک نہیں سکتا. قہار، بالکل غالب، کوئی بس نہیں چلے گا، سب بے بس ہیں. تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کے اوپر قادر ہیں. اب وہ کہہ کیا رہا ہے؟ بچوں کو قتل کرنے. اب یہ کیا ہوا؟ یہ کب کہہ رہا ہے؟ یہاں پھر توجہ دیں. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ کہہ رہے ہیں، جب اس نے کہا کہ بچوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو چھوڑیں گے، تو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. تو معلوم ہوا کہ یہ 2 دفعے امر صادر ہوا ہے. کون سا؟ لڑکوں کو قتل کرو اور عورتوں کو چھوڑو. 2 دفعے ہوا کہ نہیں؟ بھائی ایک دفعے کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے. جادو کا مقابلہ ہونے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ بیان دیتے دیتے کہیں وہاں نہ لوٹ جائے. ہوتا ہے نا بھائی، حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو کوئی مشابہ آیت آئی تو 7ویں پارے سے کہا جاتے ہیں 27 میں. ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ تفسیر میں بھی نکل جاتے ہیں. تو الگ ہے قصہ. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک حکم صادر ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے، اس وقت یہ دوسرا حکم ہو رہا ہے. اسے ذہن میں رکھیں. تو آپ غور سے دیکھیں وہ آیت کون سی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہ اب کیا ہو گئے؟ بے بس ہو گئے. اب پھر شروع ہو گیا، اور یہ مرحلہ بالکل ایسا پہنچا کہ فرعون کی موت قریب ہو گئی. کیا کہا کہ صبر، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو، صبر. اور سنو کہ زمین اللہ کی وارث بناتا ہے جسے چاہتا اپنے بندوں میں سے، اور عاقبت متقین کے لیے. گزشتہ تھا والعاقبۃ للمفسدین، مطلب نیک لوگوں کا خیر انجام ہے. اور یہی ہوا. کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ غرق ہونے کے بعد یہ بنی اسرائیل پورے شام پر حکومت کرتے رہے. جی ہاں، لوٹے بعد میں، حکومت ان کی ہوتے رہی. تو اس کے بعد میں اب یہ ان پر یہ مصیبت آئی ہے. چونکہ نافرمانی تو اس کا بھی ذکر ہے. سنیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن پہلے ان کا آپس کا مقابلہ سنیں. قال اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بولے کہ ہمیں تو تکلیف دی گئی قبل اس کے تمہارے آنے سے پہلے، یعنی پیدائش کے وقت، جو پیدائش سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی. مگر وہ کس نے کہا تھا؟ نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا آئے گا، لہذا ان کے اشارے پر لڑکوں کا قتل شروع ہوا تھا. اور یہ کس کے کہنے پر؟ درباریوں کے کہنے پر. دونوں میں فرق ہوا نا. اور تم آنے کے بعد بھی، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو مارا گیا، ابھی آپ آئے تو بھی. ہو قال عسى ربکم، تو بولے کہ امید ہے تمہارے رب سے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا زمین میں. جی خلیفہ. لیکن کیا سنیے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. ابھی تمہاری آزمائش ہوئی قتل ابنا سے، پھر تمہاری آزمائش ہوگی تمہیں سلطنت دے کر. چنانچہ سلطنت ملی، پھر نافرمانی کرنے لگے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں مشکلات دے کر، اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نعمتیں دے کر. تو بنی اسرائیل کی جو حالت ہوئی، کتنے سال لیکن ایک حکومت کی انہوں نے، اللہ نے جانشین بنایا. اب ذکر ہو رہا ہے فرعون پر جو گرفت ہوئی، کیسے غرق ہوا. تو سنیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے گرفت کی آل فرعون کی سنین قحط سالی سے، اور پھلوں کے کم کرنے سے، تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں. اب یہ 9 جو نشانیاں ہیں نا، 30 آیات، ابھی اس میں جو خاص ہے وہ توجہ دیں اس طرف. 2 نشانیاں کون سی؟ ید اور عصا. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ 2 آئیں، اور ابھی باقی کتنی بچی؟ 5 وہ بھی آئیں گی، پہنچیں گے وہاں تک انشاءاللہ. جی تو 2 نشانیاں کس کے لیے تھی؟ ایک ساتھ نہ ملا ہے نا، پھر وہ گڑمٹ کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. بھائی 2 نشانیاں کس لیے؟ بطور معجزہ. 2 نشانیاں بطور معجزہ فرعون کے دربار میں. یہ 2 نشانیاں عمومی طور پر جو آتی ہے نا ہر بستی میں، قحط سالی. اور جب قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، نہ برسے گی، تو میوے تو کم ہوں گے نا. یہ کس کے لیے؟ تاکہ لوگ رجوع کریں. تو کتنے بھی 4، ابھی 5 تک پہنچتے ہیں. سنیے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب یہ جو قحط سالی اور میووں کی کمی کہا گیا نا، اس کی تفصیل ہے کہ جب ان کے پاس بھلائی خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، اور جب بدحالی تو کیا کرتے تھے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. نحوست کہاں چسپا کرتے تھے؟ بولی یہ جو ہے نا فرعون کا انکار کر رہے ہیں ان کے آلیہ کا، تو ان کی وجہ سے. تو یہ ان 2 نشانیوں پر، یہ 2 نشانیاں آتی تھی کس کے لیے؟ تاکہ وہ عبرت حاصل کرے. فرعون تو بارش نہیں برسا سکتا نا، تو ان پر الزام. الا سنو، طائرہم. اور یہ طائر جانتے ہیں آپ، نحوست سفر کے میں نے بیان کر چکے ہیں. بدشگونی ہمارے یہاں فارسی میں لفظ ہے. سنو، نحوست تو ان کی اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مطلب نحوست کب آتی ہے؟ اللہ کے احکام کا انکار، شرک، رسومات، بدعات، تعلیمات انبیاء، اس سے آدمی منحوس بنتا ہے. تو انسان کا جو عمل ہے وہ خود اس کے لیے نحوست ہے. بھائی ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جا کر شرک بھی کر رہا ہے، تو ابھی وہ منحوس کیوں ہوا؟ اس کے شرک کی وجہ سے. یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ نسبت دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اچھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھو سب نہیں، اکثر. تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ صحیح منہج سے دور ہیں، ناواقف ہیں. ہمارا کام کیا؟ محنت کرنے کا. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ.
مہما یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. تو بولے اب مہما یعنی کیا؟ تاکید کے لیے کہ جو جب بھی یا جو بھی تم نشانی لے آؤ لتسحرنا بہا تاکہ تم ہماری نظر بندی کر دو، ہم پر جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین یعنی ہمیشہ کے لیے مہما کبھی بھی کیسی بھی. ابھی نشانی لائی نا ایسا، پھر یہ اللہ کی جانب سے ہوا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب جب حالات بالکل حد سے باہر ہو گئے، دو نشانیاں معجزہ قبول نہیں کیا، یہ عبرت کے لیے دو. اب دیکھو فرق کریں، اب 5 کا نمبر آئے گا. کس کا؟ 5 کا. تو آپ الگ الگ کریں، اسی ایک میں آپ کو مل جائیں گے 9 نشانیاں 30 آیات، تو 9 ہو گئی. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور بھی نشانی ہے. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ تو 10 نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے آتینا موسیٰ 30 آیات ہے نا. پھر پتھر پر بھی تو چشمے پھوٹ پڑے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، تو کیا 11 کریں گے؟ نہیں. یہ جو نشانیاں فرعون کے سے چنگل سے نکلنے تک، پھر وہ تو کتنی ہوں گی؟ 9. اور جب چنگل سے نکل گئے تو وہ تو بنی اسرائیل پر بطور انعامات کے. تو یہ فرق رکھیں، یہ تو 9 آپ گن ہی نہیں سکیں گے. صفحات پلٹتے رہیں گے، وہ 9 کہاں ہیں 9 کہاں ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو 9 مل جائیں گے اس ایک صفحے یا 2 صفحے میں. تو سنیے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تو ہم نے بھیجا ان پر سب سے کیا؟ طوفان. طوفان جانتے آپ؟ پانی اوور ہو گیا، ندی نالے کنارے سب. یہ پہلے بھیجا. پھر وہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے تھے کہ آپ اسے دور کریں تو پھر ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے. پھر جراد یعنی ٹڈیاں جانتے ہیں آپ؟ اتنی کثرت سے آتی ہیں کہ وہ چگ جاتی ہے. ان کے لیے کیا استعمال کریں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار ایک دانہ، وہ صاف کر جاتی، چٹ کر جاتی ہے. ان کے لیے استعمال کھیتیاں. قمل جوئیں حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ مینڈک، مینڈک حد سے زیادہ ہو انسان کیا کرے گا؟ کنویں میں پانی میں تو پانی پئیں گے کیسے؟ مٹکا بھر کر لائیں، بکیٹ بھر کے لائیں تو کنویں اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں، آدمی کیسے پانی پیے گا؟ یہ عجب. والدم خون، کنویں سے بکیٹ بھر کے پانی نکالو تو خون. آیات مفصلات، اب یہاں مفصلات نہیں ہے. مفصلات یعنی آنکھوں دیکھے ایسے دیکھتے تھے ایسا ہے. مگر کیا ہوا؟ ایک آئی درخواست کی، پھر آئی، پھر انکار کیا. اس لیے کہا جا رہا ہے فاستکبروا، پھر بھی تکبر کیا. یعنی ایک نشانی آئی توبہ کی، لیکن آخر تک توبہ ہونا چاہیے نا، اس لیے کہا جا رہا ہے فاستکبروا. نہیں تو آپ کہیں گے یہ تو معاف کرتے گئے، نہیں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تھے ہی مجرم قوم. یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کی فرعون کے تباہی کی حالت ہوئی. دوسری جگہ پر تفصیل سے ہے مگر یہ کہ اتنا کافی ہے. اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب ہم پہنچے. 2 چیزیں تھیں، توحید کی دعوت دی اور نہیں مان رہے تو آخر میں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو. اب یہ جو نشانیاں ہیں اچھا ہوا ایک ساتھ ہمارے لیے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہے. اب جو درمیان میں کیا ہوتا رہا، ایک نشانی آتی رہی تو کیا کہتے رہے سنیں. جب ان پر رجز عذاب آتا تھا، رجز کہتے ہیں عذاب کی ایک کڑی. تو طوفان آیا، عذاب کی ایک کڑی ہوئی، تو رجز عذاب میں شامل ہے. تو کیا کہتے تھے؟ ادعو لنا ربک بما عہد عندک،
یعنی تم سے جو معاہدہ ہوا ہے اس مطابق اگر ہم سے یہ عذاب کی کڑی ہٹا دی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیں گے. وہ کہتے تھے بس، مگر اس پر قائم نہیں رہے. وہی جو مجرم شرارت سرپسند ہے. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. جب ہم کھولتے تھے ان سے اس کڑی کو عذاب کی، الى اجل هم بالغوه، ایک مدت تک جہاں ان کو پہنچنا ہے. وہ عذاب ہٹا دیا تو ان کا بھی تو ایک وقت ہے نا، جو زندگی کا آخری وقت ہے. تو کیا کرتے تھے؟ اذا هم ينكثون، مطلب صرف یہ کہ عذاب ہٹا لیا اب وہ عہد شکنی کرتے تھے. اذا هم ينكثون. اب یہ ينكثون کیا ہے؟ ایک ہی آیت میں ہے سورہ نحل کی 92 میں. سنیے، ایک تو نقض عہد، نقض یعنی توڑ دینا، اور ایک ہے نقض عہد. ان کے بارے میں کہا ہے کیا کہا گیا؟ ینکسون. تو یہ دو الفاظ یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. دیکھو نقضت کا لفظ آیا ہے. مِن بَعْدِ قُوَّةٍ انکاسا، نقض کا بھی لفظ آیا نا. یہ تو مصدر ہے انکاسا. تو نقض ینقض، نقص ینقص، فرق ہے. اب دیکھو ہم ترجمہ کرتے ہیں. وہ جو سوت کاٹتی تھی بڑھیا، بھائی سوت کاٹتی ہے نا، پہلے روئی کو بکھیر دیتی ہے، پھر اس کو کاٹتی ہے تو مضبوط دھاگا بن جاتا ہے. پھر ٹیلر کو بھی کینچی رکھنا پڑتی ہے کاٹنے کے لیے. تو توڑنا، کسی چیز کو توڑنا. پھر ان کا سا اس نے ایسا توڑی کاتا ہوا سوت کہ ریزہ ریزہ کر دی. یعنی تو اب نقص کس کے لیا بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے عہد، آپ نے عہد توڑا، جیسے کہ قریش نے توڑا تھا حدیبیہ کا، ہے نا. ان کا سا مٹا دیا. بھائی دیکھیں ہمارا ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، لوگ فائلیں غائب کر رہے ہیں. تو فائل غائب کرنے کا مطلب کہ عہد نہیں توڑا، ملے ہی نہیں ان کو، تو مٹا دیا. تو یہ دونوں فرق کو ملحوظ رکھیں. نقص شدت ہوئی، غائب کر دیا، مٹا دیا. تو وہ تو جیسا کہ عہد انہوں نے کیا نہیں. تو ابھی سنیے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ہم نے ان سے انتقام لیا تو ہم نے ڈبا دیا. پہنچ گئے فرعون کے غرق کی طرف، ڈوب گیا نا. جبکہ اس نے کہا تھا کہ آمنتو باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ڈوب گئے. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. بھائی کیوں؟ کس سبب؟ اس لیے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور غافل، غفلت میں پڑے رہے. کتنی نشانیاں آئیں، کتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں کسی کے پاس آئیں، معجزات کیسے آئے، مگر غفلت میں پڑے رہے. اب ذرا سنیے، یہ یم جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ہے نا، وہ دریائے نیل. اغرقنا فی الیم. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان واللؤلؤ والمرجان. تو ابھی یم کیا چیز ہے؟ یم اور بحر کیا چیز ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نہر ہے نا، ندی، نہر یعنی ندی. اس کے پہلے ہم نالا بولتے ہیں، مگر چھوڑیے نالا، قرآن شریف میں نہر اور بحر اور یم تین کا ذکر ہے. ہم کہتے ہیں ندی اور کیا، دریا اور سمندر، ہے نا، سلسلہ چلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں کہ ندیاں جس میں گرتی ہیں کس میں؟ دریا میں. دریا گرتے ہیں سمندر میں. مگر یہاں وہ چیز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ عربی میں بحر محیط کہتے ہیں، بہت بڑا سمندر.
بحر اور بحر محیط. مگر یہاں استعمال یم کا کہاں ہو رہا ہے یہ آپ سمجھیں, بحر کا کہاں ہو رہا ہے. پورے قرآن شریف میں آپ جب یم کا استعمال کریں گے تو بنی اسرائیل کا ذکر وہاں ضرور ہوگا اور ان کی ہلاکت کا, مشکلات کا. دیکھو بنی اسرائیل کے لیے فقذفی فی الیم, حالات ناسازگار ہیں, لیکن باہر کا ذکر کبھی بھی ہوگا تو موتیوں کے ساتھ, لولو کے ساتھ, بحرین, یہ فرق ہے. اسے کیا کہتے ہیں, اعجاز علمی قرآنی. تو اب ہم پڑھتے رہیں, لیکن یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی, پھر آئے گا پھر سمجھائیں گے. کیا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. جی. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. یہ آپ کے درس کی صفحے کی آخری آیت اور ہمارے درس کی بھی. ہم نے ایسی قوم کو وارث بنایا جنہیں کمزور بنایا گیا تھا, ہے نا, کمزور تھے نا. مشارق الارض, مشرق کی جمع مشارق, زمین کے پوربی اور پچھمی حصے میں. یہ تو ہندی ترجمہ ہو لیکن سمجھتے ہیں نا سب. جی. اور مشارق کیوں کہتے ہیں بھی آپ جانتے ہیں نا, کیونکہ مشرق ایک نہیں ہے نا, مشرق ایک ہے, دو ہے, اور مشارق. یہ تو آج کل سائنسی دور میں یہاں سورج نکلا مان لیجیے کہ 7 بجے, آگے جا کے کب نکلے گا 7:15, 7:30, تو مشارق ہوئے کہ نہیں. یہ تو آج کل سمجھنا بہت آسان ہے. جی. تو اب سوال آتا ہے التی بارکنا فیہا, برکت پر ذکر ہو گیا ہے. برکت والی جگہ کون سی؟ برکت شام, بیت المقدس. التی بارکنا فیہا, انبیاء کا مولد, انبیاء کا مدفن, حشر کا میدان بھی وہی. اب یہ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں کیسے لکھ دیا عرفات کا میدان, نہیں, کون سا, حشر کا میدان بھی وہی. تو وہ ہم نے انہیں اس کا وارث بنا دیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى, مکمل ہوئے, تمام ہوئے تیرے رب کلمات حسنہ, اچھی باتیں جو بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ, اور انہیں حکومت مل گئی. بنی اسرائیل بما صبروا, صبر کیا تھا کہ نہیں. اب وہ تو موسیٰ علیہ السلام کہے گئے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اب انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا, اس لیے یہ حالات کہ بھگا دیے گئے مار مار کر. تو اب وہ بمشکل لوگوں کے رحم کرم پر ہیں. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. اب رہا سوال فرعون, جو کچھ کے صنع یصنع, ہمارے یہاں کہتے ہیں مصنع, اور انگریزی میں فیکٹری. اب یہ مصنع کیوں کہا گیا؟ چونکہ اس کے جو پتھر آج کل 10 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے, تو وہ بھی فیکٹری بھی نا, آخر پہاڑوں سے توڑتے تھے نا. جی. اور اس کی قوم وما کانوا یعرشون, یعرشون عرش سے ہے, تو یعرشون پڑھیں, یعرشون پڑھیں, قرات سبیہ. تو جو اونچے اونچے وہ جو بلند محلات بناتے تھے, تو ہر ایک کو ہم نے تحس نحس کر دیا. تو یہاں تک قصہ ہوا, اور یہی آج ہمیں کافی ہے. پھر اس کے بعد اگلے اب جاوزنا بنی اسرائیل, تو وہ بھی ایسی ہی دلچسپ رہے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ قصہ تو ہے, لیکن ہمیشہ قصہ ہو حروف قرآنی, کلمات قرآنی, اور اس کا جو اعجاز اس سے بھی محظوظ ہوتے جائیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بخاموشی سنا, اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اور اس کا اجر سے ہمیں مستفید. جی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. تو جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, باقی سوال کرنے والے کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جی کہیے. یہاں پر جو ہے لگا ہوا ہے آئین, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی نظر بند, اور جگہ جو ہے وہ آئین الناس نہیں لگا ہوا. جی جی. اور ہم جیسے مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جو پاس ہم نے دیکھا ہمارے فیملی میں کہ ان کو چیونٹیاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ چیونٹیاں لگ رہی ہیں, وہ کاٹ رہے ہیں, کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ چیونٹیاں لگ رہی ہیں. اب وہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے
کہ وہ دیوانہ وار جو ہے نا وہ کمرے کے اندر ایسے تیزی سے گھومتی ہے جب جادو ہوتا ہے ان کے اوپر. جی جی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو بظاہر نظر آتا ہے, وہ تو ہر کسی کو دکھتا ہے, وہ اس کا اثر بھی ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ اس کو ہم نظر بندی میں کیسے لائیں گے؟ ہاں ایک یہ سوال. جی. دوسرا ہے کہ لوکل جاننا آئی خلاف یہ کوئی شرح میں بھی ہماری سزا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چوری کی سزا راجا ہوتی ہے, ہماری شرح میں ہماری ہے کہ ٹھیک ہے, وہ سمجھ گیا میں. 2 سوال ہو گئے, اور کچھ؟ چل, اصل کیا ہے, میں نے کہا نا کہ عالم الجن و الشیاطین پڑھیں, اور میں نے کہا کہ یہ جو سینے میں سردی کے زمانے عورتوں کے سینے میں چپتا ہے, تو یہ تو آیون الناس نہیں ہوا. تو آیون الناس یعنی آپ جب کوئی کرتب دکھائیں تو نظر پر وہ کیا کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ نے کہا کہ نظر آتا ہے دیوال گھوم رہی ہے, یہ جادو جس طریقے سے وہ جن آپ کا مرا ہوا دوست بن کر آتا ہے, اسی طریقے سے جادوگر اسے بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس گھر میں ایسا ایسا کرو. کیا تو نظر بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسا ایسا کرو. تو وہ شیطان ہی ہے. جادو اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ بجلی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہاں سے کرے. وہ کس کی مدد سے؟ شیطان کی مدد سے. آگے نا سمجھ میں. تو جو بھی آپ کیا ہم نے اختصار کیا, 1 گھنٹے کا وقت ہے, نہیں تو میں جادو پر بیان کر چکا ہوں کہ وہ جادو جو ہے اور آصف, تو ہم لوگ ایک ہی علاج کرتے ہیں. بھائی آصف کسے کہتے ہیں؟ بھوت سوار ہو گیا. اور جادو کسے کہتے ہیں؟ جنات کو بھیجا گیا. بات تو ایک ہی ہے, آخر بھوت کو ہی بھگانا ہے پبلک کی زبان میں. یعنی کسی کے اوپر جادو ہوا, اس کو گھر گھومتے ہوئے نظر آ رہا ہے, یا ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر مرا ہوا آدمی آ کر کھا کر گیا, تو یہ سب کون کرتا ہے؟ جن اور شیطان. سمجھے نا. تو وہ بھی وہی ہے, وہ سب شیطان کرواتا ہے. دوسرا سوال وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, وہ ایسا نہیں ہے. یہ تو سلی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہاں سے کاٹا جاتا ہے نا. لیکن ڈبل چوری کیا تو وہاں پر ہے مخالف سمت, پھر پیٹ. وہ سولی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈبل چوری کیا تو اب کیا کریں گے؟ یہ بھی ہاتھ کاٹیں گے تو پھر مخالف سمت, ہاتھ اور پیر. کوشش کرتے ہیں کہ وہ اب بھی باز آ جائے. تو آپ نے وہ صحیح سوال کیا, لیکن وہ دوسرا مسئلہ ہے, چوری کی سزا اور یہ سولی پر چڑھانا. اب یہ تو فرعون, باقی یہاں پر سولی پر ایسا نہیں کرتے تھے. ان سولی پر چڑھانے کا طریقہ تختے پر لٹکا دیتے تھے. چلیے, اور کچھ؟ کافی ہے سوال. فارسلنا جو ہے فارسلنا, تو اپن ترجمہ کرے اس کو تو اتارا. جی تو بس, اور پھر کیوں نہیں, کیا اس کا کیا قاعدہ ہے؟ جی پھر سے بولیں. ہاں فارسلنا جب آیا, فا کا جو ترجمہ کرے تو کرے وہاں پر. ہاں تو بس یا پھر نہیں کرے تھے, مطلب ہاں نہیں, وہ آپ ف تو مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے اس کے عوض میں. وہ ہمیشہ ب اور ف آتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں یہاں وہ اورسنا, یہاں وہ اورسنا, اور وہاں ہے فارسلنا, یعنی ان کی اس وجہ سے فارسلنا عذاب. تو صحیح ہے. تو بس پھر نہیں کرے تو کرے. ہاں تو جی نہیں, تو بھی ایک ہی چیز ہے نا. پس فارسی میں ہوا اور تو اردو میں ہوا. ہاں اچھا بتایا تھا نا میں نے. بعضوں نے پس کیا ہے, بعضوں نے تو کیا ہے. تو پس فارسی لفظ ہے, تو اردو میں ہے. ایک سوال, ایک زمینی سوال. ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاتھ کاٹے ایک طرف سے اور ایک طرف سے پاؤں کاٹے, ہم دیکھتے ہیں کہ گردن اڑا دی جاتی تھی. یہاں پر بھی سنائی تھی. اسلامک سزاؤں میں اس طرح سے کر دیا جاتا ہے. تو آج کل یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا تشدد نہیں کرو, تشدد ہے تو اب وہ پھانسی میں تبدیل ہو گیا, پھر اس کو سزا میں کر دیا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ والی کاٹنے والی سزا ہے اور اس طرح سے بند کرو کہ انسان کو انسان کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو شرعی سزائیں ہیں ہمارے جو ہے اس کے اندر یہ کاٹنا بتایا گیا ہے. تو کس کو ہم کہیں گے کہ آج کل کی تحریکیں جو ہے وہ صحیح کہتی ہیں یا نہیں؟ ہاں سولی جو ہے پہلے فرعون چلا آ رہا تھا, لیکن سولی اسلام میں مرغوب نہیں ہے. سولی پر چڑھانا فوراً جھٹکے میں, تو اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے نا. جہاں کہیں بھی آپ سولی کا ذکر کریں گے نا تو اس کو عذاب دینا ہے, لوگوں کو بتانا ہے.
لیکن اب شریعت کیا ہے اس کو ایک جھٹکے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت تو کریں گے نا، وہ تو کرتے ہیں شریعت کی مخالفت، وہ تو کوئی بھی ہو بس جیل میں رکھتے ہیں 10 سال 5 سال پھر چھوڑ دیتے ہیں، ویسا نہیں ہے نا. تو قصاص یہ شرعی ہے قصاص. اور سولی پہلے دستور تھا لوگوں میں، راجاؤں میں، بادشاہوں میں، اب تو سولی وہ دیں گے، ان کا کیا ہے. تو قرآن سے جو جادوگر تھے وہ کیسا تھا؟ وہ تو سورہ ناس اور فلک. کس طرح سے کیسا ہوا جیسا کہ آپ جیسا بتائیں؟ وہ تو سورہ ناس میں پورا قصہ اور بخاری کی حدیث ہے نا. تو وہ یہودیوں نے لڑکیوں کے ذریعے سے کروایا تھا تاکہ اس کو تکلیف ہو. تو اس وقت جی ہاں جی بال وغیرہ وہ نکالے تھے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں میں گئے تھے اور نکالے تھے تو بال وغیرہ تھے اس میں. تو اس کا وہ گروہ باندھے ایسا کیسا نفاسات فی الوقت، تو وہ گروہ چھوڑ دیے. تو چلیے واخر الحمد للہ رب العالمین.